اچھا عمران صاحب، اس کے اندر کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نیوٹرلائز کر بیٹھے ہیں کافی چیزوں کو، اب کر لیا ہے یا اس میں مدد بھی ظاہری بات ہے مقتدرہ کی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں کروا بھی لی جاتی ہیں، بٹ اگر دیکھا جائے اس وقت پاکستان تحریک انصاف بالخصوص اور عمران خان صاحب وہ کس جگہ کھڑے ہیں؟ ایک ایسا نظام، ایک ایسا ماحول جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی، انہوں نے فار رائٹ اور رانگ ریزنز ایک چیف جسٹس جو آنے والے تھے یعنی منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت، he could be one of the he is definitely one of the nominees، پتہ نہیں وہ چیف جسٹس بنتے ہیں نہیں بنتے آفٹر دس امینڈمنٹ۔ اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے کچھ غلطی کی ہے یا اس حالات کے اندر وہی کچھ کر سکتے تھے وہ جو انہوں نے کیا؟ بیکاز میرے خیال میں فرام ون پرابلم ٹو اندر وہ جمپ ہی کرتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں کوئی پالیٹکس نہیں کر رہے، وہ تو ذاتی دشمنیاں اور بڑی جس طرح کہتے ہیں نا ایک مدبر کی طرح آپ چیزیں فیس کرتے ہیں، وہ نہیں کر رہے، دشمن ساز ہیں۔ جنرل عاصم منیر کب ان کے دشمن تھے، انہوں نے خود دشمن بنایا۔ جو تھے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ کب ان کے دشمن تھے، انہوں نے خود دشمن بنایا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے تو یہ ان کے بھی دشمن ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی پہ بھی کسی صحافی کو، کسی سیاستدان کو آپ ایک لفظ بھی ان کے بارے میں کہہ دیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا دشمن ہے، اپنے لوگوں کو نہیں بخشتے، ان کو غدار کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح تو پالیٹکس نہیں ہوتی۔ پالیٹکس تو اب آپ نے مولانا فضل الرحمان کو باپ بنا لیا نا، تو جب ضرورت پڑی تو بھائی یہی آپ ایٹیچیوڈ باقیوں کے ساتھ بھی کرتے تو شاید آج اصلاح احوال ہوتا۔ عمران صاحب یہ جو ایک تاثر ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے جنہوں نے غداری کی ہے ان کے ناموں کے ساتھ اب غدار لگا کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر لگا دیا، بٹ پریکٹیکلی اس لیے کیونکہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں اچھے برے حالات سبھی بحیثیت صحافی دیکھے ہیں، ایسے حالات میں جہاں سختی کا بھی ایلیمنٹ ہو، جہاں سختی بتدریج بڑھ بھی رہی ہو، کسی کو بلیم کرنا بنتا ہے کہ یار آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ نمبر کہاں سے آ گیا، آپ کہاں چلے گئے؟ مینگل صاحب بھی کل کہہ رہے تھے میرے سینیٹرز تھے، یہ کہاں تھے، لیکن کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں جی یہ سب ڈرامے تھے، یہ سب پیسے سے یا لین دین سے ہوا ہے۔ تو از somebody to be blamed in these circumstances یا نہیں بس ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ؟ دیکھیں دو طریقے ہیں دیکھنے کے، ایک تو ظاہر ہے مورل اینگل ہمیشہ رہتا ہے، دیکھنا بھی چاہیے اس سے کس نے غداری کی، کون لائل تھا، لیکن دوسرا اینگل اگر تاریخ کا ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جتنے ساتھی تھے، پیرزادہ صاحب چھوڑ گئے، کوثر نیازی چھوڑ گئے، ممتاز علی بھٹو چھوڑ گئے، یہ تین بڑے سٹار تھے ان کے اور تینوں چھوڑ گئے، لیکن سروائیو تو کیا نا۔ حفیظ پیرزادہ صاحب بھی آخری وقت تک گرجتے برستے رہے، کوثر نیازی صاحب بھی برستے رہے، ممتاز علی بھٹو جو ہے وہ بعد میں چیف منسٹر بھی بن گئے، گورنر بھی بن گئے۔ تو دیکھو کسی کی پالیٹکس ختم نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے نون کے اس وقت جو آئی جے آئی یا نون تھی انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا، تو میاں صاحب نے کہا فصلیں جلا دو، ان کے گھروں کا گھیرا تنگ کر لو، کچھ نہیں ہوا، وہ دوبارہ ایم این اے الیکٹ ہوتے رہے۔ تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بہت اچھا کرتی تھیں، انہوں نے دروازہ اپنا پچھلا بھی کھولا ہوتا تھا، کوئی معافی مانگتا تھا، کوئی آتا تھا تو وہ اس کو آنے دیتی تھی۔ یہ پالیٹکس کون سی کوئی دین اور ایمان کی پالیٹکس ہے، کوئی کافر ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے مورلی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں، انہی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آپ نے کبھی یہ 9 آ جائیں گے، کبھی وہ 10 آ جائیں گے، تو اسی طرح انہی کے ساتھ ہے آپ کی پالیٹکس۔ کہاں سے نئے لوگ آئیں گے، کہاں سے نئی کانسٹیچوئنسیز بنیں گی؟ بالکل ٹورڈز دی اینڈ عمران صاحب جو نظام اس وقت چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، جو معاملات ہیں ابھی 5-6 مہینے پرانی حکومت ہے، ابھی تو 4 سال کا عرصہ پڑا ہے، ویسے تو کل کا کچھ پتہ نہیں، چیزیں بہت جلدی تبدیل بھی ہوتی ہیں، بٹ کنسیڈرنگ جو کچھ ہو چکا ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، اور جس طرح اب عمران خان صاحب سے پھر ملاقاتیں بند ہیں، پنجاب حکومت نے پھر قیدیوں سے ملاقات پر پابندی کر دی ہے، سو ود دس پالیسی شفٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پی ایم ایل این یا یہ گورنمنٹ اسی طرح چلتی رہے گی یا یہ بھی ایک پتلی سی تار ہے جس کے اوپر چل رہے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بظاہر تو یہ جتنی دیر تک پی ٹی آئی کا پولیٹیکل تھریٹ رہے گا اتنی دیر تک شہباز شریف صاحب کی حکومت چلتی رہے گی, لیکن جو ہی پی ٹی آئی کا تھریٹ لیول بہت نیچے جائے گا اس وقت ان کے لیے چیلنج بڑھ جائیں گے. دیکھیں اس وقت 3 بڑے ان پر الزامات ہیں یا چارج شیٹ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. نمبر 1 کہ اپنی ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ سے لے رہے ہیں, لیکن نہ کوئی پولیٹیکل نیریٹو بنا سکے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اپنی طاقت, عوامی طاقت جو ہے اس کی کوئی حمایت دے سکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پرائم منسٹر کے لیول سے نہ کوئی بڑے ڈیسیژن ہوئے ہیں نہ ہو رہے ہیں, اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے اکثر وزیروں کو شکایت ہے کہ وہاں چیزیں جا کے سٹک ہو جاتی ہیں. اور تیسرا بڑا جو الزام یا اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے اندر کوئی نہ مطابقت ہے نہ آپس میں کوئی بہت گہرا رابطہ ہے. دونوں الگ الگ چل رہے ہیں, اور پنجاب ہی اسٹرینگتھ ہے, تو اگر پنجاب سے ہی وہ اس طرح کی کوآرڈینیشن نہیں ہے تو یہ کس طرح سے پھر سسٹم چل سکتا ہے. تو اگر تو یہ تینوں ٹھیک ہو جاتے ہیں, ریڈریس کر لیتے ہیں شہباز صاحب, ان میں صلاحیت ہے بڑی کریکشن کی, تو پھر تو ظاہر ہے چلتا رہے گا. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر ایک آپشن ہے اور وچ از دی نیشنل گورنمنٹ, جس کے لیے عمران خان جب کمزور ہو جائیں گے تو شاید وہ بھی تیار ہو جائیں, ناکام نون بھی کامیاب ہو جائے, تو وہ ایک آپشن پھر ابھرے گی بعد میں. لیکن پہلے تو ظاہر ہے یہی ٹرائی ہوگا.